ویلکم بیک ناظرین، بیک ٹو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ڈاکٹر صاحب جی، آپ نے کہا ہے کہ ملٹری کی اور جوڈیشری سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کنسلٹ کیا جائے، ان کو انکلوڈ کیا جائے اگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے میں. میں آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں، ملٹری کو تو ہمیشہ ہی کنسلٹ کیا گیا، جب چاہتے بھی نہیں تھے تو میری ملٹری کنسلٹ ہو جاتی تھی. 1988 میں ملٹری نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی، 1990 نے ملٹری نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی، 1993 میں غلام اسحاق صاحب کے ساتھ ملٹری نے کیئر ٹیکر بنائی، 1996 میں فاروق لغاری صاحب کے ساتھ مل کے جنرل جہانگیر کرامت نے ملٹری نے بنائی. اس کے بعد ملٹری نے خود ہی ٹیک اوور کر لیا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی خود بنائی، الیکشنز بھی خود کنڈکٹ کیے. تو ڈاکٹر صاحب ملٹری کا ریکارڈ اباؤٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹس تو کوئی خاص اچھا نہیں ہے، کیوں آپ ان کو واپس انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس پروسیس میں؟ پہلی بات تو یہ بھی بڑا ریلیونٹ سوال ہے، امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بعض لوگوں کو مغالطہ لگا ہے. انہیں چاہیے کہ میری اسپیچ کو سنیں 23 دسمبر کو براہ راست. کسی ایک جگہ میں نے نہیں کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں عدلیہ یا آرمی کو انکلوڈ کریں. یہ میرا سٹینس ہی نہیں ہے، میں نے کہا ہی نہیں. لوگ اپنی مغالطے کو دور کر لیں. میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو امینڈمنٹ ہوئی 20ویں امینڈمنٹ، اس میں صرف یہ کیا گیا کہ پہلے اپوزیشن سے کنسلٹیشن تھی، انہوں نے کنسلٹیشن کو چینج کر کے ایگریمنٹ کر دیا. اب میں نے یہ کہا کہ سارا 18 کروڑ عوام کی نمائندگی صرف یہ 2 جماعتیں نہیں کر رہی. 2 جماعتیں اگر اپنے ایگریمنٹ سے کیئر ٹیکر لے آئیں گے، اور آپ آج اخبارات میں نام بھی پڑھ رہے ہیں، دونوں کا انٹرسٹ ہے کہ ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے والے کیئر ٹیکر آئیں. اگر اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو پھر قوم اس انتخاب کو مسترد کر دے گی. میرا سٹیک ہولڈرز کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان 2 پارٹیز کا ایگریمنٹ ہو، مگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، اب پچھلے الیکشن میں بلوچستان کی میجر پارٹیز نے تو حصہ ہی نہیں لیا تھا. سپریم کورٹ ججمنٹ میں بتا چکی ہے. اس کا مطلب اگر 2 ہی پارٹیاں ایگریمنٹ کر کے فیصلہ کریں گی تو پورا صوبہ تو آؤٹ ہو گیا. وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے جہاں سب سے بڑی تحریک چل رہی ہے علیحدگی کی، اللہ معاف کر دے، پاکستان کی بقا ریلیٹڈ ہے، تو گویا اس کو آپ نے آؤٹ کر دیا پورے پروسیس سے. ان کو بھی سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو بھی انکلوڈ کریں. کچھ اور پوٹینشیل پارٹیز ہیں پولیٹیکل باہر، ان کو بھی انکلوڈ کریں. محترمہ بے نظیر بھٹو کا زمانہ تھا یا جس زمانے میں بھی پی سی او مرتبہ ود ان پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بلا کے کنسلٹیشن ہوتی تھی. اور کئی موقعوں پر یہ آرمی سے کنسلٹ کرتے ہیں جب نیشنل سیکیورٹی کا اور نیشنل انٹیگریٹی کا اور لا اینڈ آرڈر کا اور ٹیررزم کا میٹر آتا ہے تو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں. اور عدلیہ کی کنسلٹیشن سے مراد ان سے ایڈوائز لینا، کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں انٹرپریٹیشن لینا. تو اگر 2 سے کنسلٹیشن لی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن انفارمل، تاکہ ان کا بھی اعتماد ہو، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ساروں کا اعتماد ہو، صرف 2 کا نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ 18 کروڑ عوام اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ اعتماد کریں گے. اور اس اعتماد والی گورنمنٹ کے تحت الیکشن ہوگا تو دھاندلی کا الزام نہیں لگے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا، لیٹس بی آنیسٹ، ملٹری کو جوڈیشری نے اور چیف الیکشن کمیشنر نے آلریڈی انوالو کر لیا ہے، ریکویسٹ کی ہے ڈیلیمیٹیشن میں، ووٹر ویریفیکیشن میں، اور آگے الیکٹرل جب الیکشنز ہوں گے تو پولنگ اسٹیشنز کے لیے بھی. تو ملٹری کی تو انوالومنٹ اور کنسلٹیشن تو آلریڈی بلٹ ان ہو گئی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر کوئی غیر قانونی یا غیر قسم کی آئینی کو بات ہوتی ہے تو سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گا. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کوئی غلط بندے آ جاتے ہیں جن کے کیریکٹر کے اوپر داغ ہے تو 1 سیکنڈ میں پٹیشن آ جائے گی اور عدالت جس کے موڈ میں ہے ان کو فارغ کر دے گی. تو اس کا فکر آپ اس کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیٹھی صاحب، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے جو بات کی اس میں میرے موقف کی تائید میں دلیل نکلی ہے. جب آپ فرما رہے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے ڈیلیمیٹیشن میں، دوبارہ ووٹوں کی اندراج میں اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں، پولنگ ڈے میں ملٹری کو ریکویسٹ کر دی. بھائی جب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ملٹری کو انوالو کر رہے ہیں تو جو سب سے بڑی چیز ہے جس پر ہر چیز کا انحصار ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، وہ پوری قوم کی اعتماد کی ہو، تو جب چھوٹے چیزوں میں کنسلٹ کر رہے ہیں تو میجر چیز میں کنسلٹ کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ مگر آپ کو کیوں کنسلٹ کریں؟ کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، کرتے ہمیشہ کرتے آئے ہیں. انفارمیشن نہیں ہے، وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں ہو رہا. اور نہ عدلیہ سے ایڈوائس لی جا رہی ہے. میرا غرض صرف سنگل پوائنٹ ہے. واضح طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی آئین کو سیٹھی صاحب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ امریکہ کا دیکھیں، کینیڈا کا دیکھیں، برٹش آئین دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، جرمنی کا دیکھیں، دنیا میں جمہوریتیں ہیں. یہ کہیں نہیں ہے کہ صرف 2 پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر ایگریمنٹ کے ساتھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ مقرر کر لیں. یہ پاکستان کی دنیا میں کوئی نئی جمہوریت آ گئی ہے کہ 2 پارٹیاں اندر مکمکا کر لیں؟ نہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ.
اس کو ہر لحاظ سے ہیز ٹو بی ٹوٹلی امپارشل. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ویژن ہو, اس میں کریج ہو, اس میں ایبلٹی ہو, اس کو سپورٹ ہو کہ وہ الیکشن آئین کے مطابق 5 شرائط پر کرائیں. وہ آئین فری بھی ہو, اپنا الیکشن فیئر بھی ہو, آنےسٹ بھی ہو, جسٹ بھی ہو, اور آل کرپٹ پریکٹسز سے پاک بھی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا کانسٹیٹیوشن کی شرطیں یہ بالکل شرطیں ہیں. مجھے آگے آئیے پریکٹیکلی اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. آپ نے یہ کہا ہے, آپ نے 10 12 دن 14 دن دے دیے کہ یہ گارنٹیز جو ہیں آپ کو ملنی چاہیے, نہیں تو آپ اسلام آباد جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, فیئر انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے, نہ فوج کو ہے, نہ جوڈیشری کو ہے, نہ اپوزیشن کو ہے, نہ عمران خان کو ہے, نہ جماعت اسلام, کسی کو پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ. سپریم کورٹ اتنا اسٹرانگ ادارہ کھڑا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کسی مکا کے تحت ہوگی. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب جی کہ یہ آپ نے 14 دن کے اندر کوئی بڑا لمبا چوڑا ایجنڈا کھڑا کر دیا ہے. کون فیصلہ کرے گا اچھا مسلمان کون ہے کون نہیں ہے, کیسے روکا جائے گا ان کرپٹ لوگوں کو نکلنے, کون یہ پروف لے کے آئے گا, کیسے یہ پروف نکلے گا. ابھی جو آلریڈی جو قانون بنے ہیں اس کے علاوہ آپ اور کون سے قانون بنوانا چاہتے ہیں اور کیسے امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں 15 دن کے اندر اندر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. میں اس موقع پر یہ عرض کر دوں کہ پہلے یہ جو 15 دن کا یا 18 دنوں کا 3 ہفتوں کا نوٹس دیا ہے 10 جنوری تک, یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ تمام ایجنڈا الیکٹرل ریفارمز کا یہ امپلیمنٹ کرنے کا نوٹس نہیں دیا. اچھا, یہ اتنا بڑا ایجنڈا جی میں توقع نہیں کرتا کہ 3 ہفتوں میں یہ گورنمنٹ کر لے گی. یہ کسی کو اگر مغالطہ ہے تو ہی شوڈ بی ویری کلیئر. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. آئی ایم کلیئر. اوکے, میں نے ان کو یہ ایجنڈا نافذ کرنے کا نہیں کہا. میں نے تو صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے کہ 10 جنوری تک تمام سٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن کے ساتھ, پوری قوم کے اعتماد کے ساتھ, آنےسٹ, امپارشل, پاورفل اور ایبل ویژن والی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف مقرر کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, الیکشن کمیشن, الیکشن کمشنر ایک نیک نام ایک عادل آدمی مقرر کر دیا, مگر اس کی مثال ایسے ہے جیسے سرجن قابل بٹھا دیں اور اس کے پاس سرجری کے لیے سامان ہی کوئی نہ آپریشن تھیٹر میں, عملہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. الیکشن کمیشن کے پاس ان کے قانون کے تحت لیجسلیشن کا اختیار نہیں ہے, قانون سازی کا اختیار نہیں ہے. وہ کسی کو برطرف نہیں کر سکتے, کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے, تھانے داروں کو, پولیس کو. وہ ایگزیکٹو کے نیچے ہیں, کر تو سکتے ہیں. میں یہ تبدیلی چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دیں, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز کی اور سارے پولیٹیکل لیڈرز کی مشاورت کے ساتھ صرف وہ جو شرائط پاکستان کے آئین نے درج کی ہیں وہ الیکٹرل ریفارمز کو امپلیمنٹ کرے. تو ڈاکٹر صاحب, I don't need any amendment in پارلیمنٹ کے اندر constitution. ساری پارٹیز ہیں, تو کوئی پارلیمنٹری, آپ کیا یہ ایکسپٹ کریں گے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بن جائے جس پہ ساری پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہو جائے, ایک قسم کی نیشنل کمیٹی بن جائے, اور جو بھی یہ فیصلے ہوتے ہیں کیئر ٹیکر کے ان کے نام ان کے آگے چلے جائیں اور وہ فیصلہ کر لیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. would that be acceptable to you? پارلیمنٹ میں اگر عوام کے مفاد میں اور کانسٹیٹیوشن کے مفاد میں اور حقیقی جمہوریت کے مفاد میں کسی کمیٹی نے اور پوری پارلیمنٹ نے کام کرنا ہوتا تو 5 سال میں ہو چکے ہوتے. وہ پارلیمنٹ تو دہشت گردی جیسے گناؤنے جرم کے خلاف قانون پاس نہیں کر سکی. وہ تو بلدیاتی الیکشن کو 4 سال گزر گئے, لیٹ ہو گیا, کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی, اس کو منعقد نہیں کروا سکی, لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہو سکا. اور اگر وہ کمیٹی بیٹھ کے کوئی الیکٹرل ریفارمز کرے گی تو وہ جھرلو کی ریفارمز ہوں گی, اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کی. 18 کروڑ عوام کے ساتھ جو دھاندلی ہو رہی ہے ان کے لیے ریفارمز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دوز ریفارمز شوڈ بی taken care by the caretaker government which is totally impartial, absolutely honest. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے اور سوال پوچھیں گے. یہ کس قسم کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہتے ہیں, کیسے وہ بنے گی, ان کا اس کے اندر کیا رول ہوگا, کس چیز کو یہ ایکسپٹ کریں گے اور کتنا ٹائم اور دیں گے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ڈیبیٹ ذرا ہاٹ ہوتی جا رہی. ڈاکٹر صاحب جی یہ بتائیے کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ اگلے 15 دنوں میں چاہتے ہیں یا آپ کوئی سٹیٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں جس سے یہ آپ کو ایشورنس ہو جائے کہ یہ جو آپ جو تجویز دے رہے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی اور کوئی راستے نکالے جائیں گے. اتنا تھوڑا ٹائم, 5 مہینے پڑے الیکشن میں, آپ نے 15 دن کا ٹائم دے کے اور ایک تھریٹ حل کر دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے بڑے ایجنڈے کو سارٹ آؤٹ کرنا 15 دن کے اندر؟ یہ کوئی بڑا ایجنڈا نہیں ہے جی. بیٹھ کے 1 ہفتہ لگتا ہے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے بیٹھ کے
صرف ایک آنےسٹ اور امپارشل آدمی اور اس کی پھر ٹیم کے متعین کرنے کے لیے کرنا. یہ دیر اس لیے لگتی ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل مفادات اور الیکشن میں جو کرپشن کرنی ہے اس کے تحفظ کے لیے کس کو لایا جائے جو دونوں گھروں کو قبول, اس پہ وقت لگتا ہے. اگر یہ طے ہو جائے کہ دونوں گھروں کو قبولیت کی بات نہیں ہے, وہ لائیں جو امپارشل ہے پوری قوم کے لیے اور آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا. اور پھر یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ میں ڈیلے بھی نہیں چاہتا, یہ تاثر بھی غلط ہے. میں آنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے ایک بیان دیا جی جس میں آپ نے اٹلی کا حوالہ دیا, اس سے میں آلریڈی بات کر چکا ہوں, مگر اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوگی. اٹلی میں تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ٹیکنوکریٹس کی, جس کی پارلیمنٹ کی اپروول کے ساتھ وہ بنی, پارلیمنٹ برقرار رہی, اور جبکہ سب پارٹیز نے اگری کیا کہ کچھ مشکل حالات ہیں ان کو ریزالو کرنا, ایک ریفارم کرنی. سال وہ رہی, جب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ فارغ ہو گئے. یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی جب پارلیمنٹ فارغ ہو چکی ہوگی. تو امپریشن یہ ملا آپ کی بات سے کہ شاید آپ کو لمبا چوڑا کیئر ٹیکر ارینجمنٹ چاہ رہے ہیں جس میں نہ پارلیمنٹ ہوگی نہ کوئی اور سیاسی جماعت ہوگی, اور جو سارا ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ آپ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ سال 2 سال یہ آ کے چلائے. کیا اس کو کلیئر کر دیں کہ آپ کس قسم کی, آپ نے بھی ذکر کیا ڈیلے نہیں چاہتے, تو یہ تو ڈیلے والی بات ہے. بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پہلی بات تو 23 دسمبر کی میری سپیچ کے پہلے 5 منٹ کو سن لیں, 2-4 بار لوگ سن لیں جن کو وہم ہے, اور جو یہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ میں الیکشن کا التوا چاہتا ہوں, اور جو لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ملتوی نہیں ہونے دیں گے. بھائی الیکشن ملتوی ہونے کی بات کس نے کی ہے؟ میں نے تو اپنے 3 حلفوں میں یہ شامل کیا کہ میں الیکشن ملتوی کروانے نہیں آیا, میرے ایجنڈے میں شامل نہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کی وساطت سے دوبارہ ری انفورس کر رہا ہوں اپنی سٹیٹمنٹ کہ I am not in favor of delaying elections. I am not in favor of any kind of military intervention. I am not in favor of any kind of derailment of democracy. I am totally pro-democracy, pro-constitution. Constitution کے مطابق ہی چاہتا ہوں. یہ تاثر غلط ہے. میں ترجیح دیتا ہوں کہ according to constitution ہو اور قوم زیادہ خوشی سے قبول کرے. جو آپ نے اٹلی کی بات کی, وہ مثال میں نے اس خاطر نہیں دی کہ کوئی 2 سال کے لیے اس طرح کی گورنمنٹ آئے. وہ یورپین کورٹ آف جسٹس نے سٹیپ لیا تھا ان کی مالی حالات اور کرپشن کی وجہ سے, سینٹرل بینک آف یورپ کی سفارش پر. تو باقی جو آپ نے بات کی, مگر ساری جو کیبنٹ بنی وہ پارلیمنٹ سے نہیں تھی. none of them was from the parliament. اچھا, اب میں نے وہ 2 سال کا تجویز دینے کے لیے نہیں دی. میں یہ کہنا چاہتا تھا پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو, جن کی ذمہ داری پاکستان کے عدل کی فراہمی ہے اور جن کی ذمہ داری پاکستان کی حفاظت کرنا ہے, اور پارلیمنٹ کو جن کی ذمہ داری پاکستان کی جمہوریت کو ڈیلیور کرنا ہے, اور 18 کروڑ عوام کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ یورپ جیسا خطہ, ڈیموکریسی جن کا دین اور ایمان ہے, وہ اگر اپنے یورو ایریا کے اندر اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اور سسٹینیبل گروتھ کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں, تو ہم اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں کہ سٹیک ہولڈر مل کر بیٹھ کر مشورہ کر کے ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں جس پر صرف 2 گھر راضی نہ ہوں, سارے گھر راضی ہوں, 18 کروڑ عوام. بات فیر ہے. اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ایجنڈا میں دے رہا ہوں, میں کیٹیگوریکلی آئی ایم ویری کلیئر کہ 90 دن تو دور کی بات ہے, وہ 30 دنوں میں امپلیمنٹ کر سکتی ہے وہ گورنمنٹ, جسٹ 1 month. بس اس کے بعد ایبلٹی ہو, سپورٹ ہو, اتھارٹی ہو, بیڈ انٹینشنز نہ ہو, اور پارٹیز بھی اس کے ساتھ تعاون کریں, تو وہ ودن 90 days بھی ہو سکتا ہے, اس کا کوئی پرابلم نہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر ہوگی بات, یہ بھی وضاحت آ گئی. لاسٹ کوسچن.